حزب اختلاف کی 10 جماعتوں کا اتحاد کا لانگ مارچ ملتوی ہونے کے ساتھ جہاں اپوزیشن اتحاد میں دراڑیں پڑنے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، وہیں حکومت اس اعلان کو اپنی سیاسی فتح قرار دے رہی ہے۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا عوام کی تمام مشکلات ختم اور ان کے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں جو حکومت اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت اقتدار میں صرف اپوزیشن کو پچھاڑنے کے لیے آئی تھی یا عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے؟ اگر تو حکومت کا ایجنڈا اپوزیشن کو پچھاڑنا تھا تو پھر تو وہ فاتح ہے، لیکن اگر اس کا ایجنڈا عوام کے مسائل حل کرنا اور انہیں ریلیف دینا تھا تو یہ ہماری ملکی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے جس نے عوامی مسائل میں کمی کی بجائے اضافہ ہی کیا ہے۔ حزب اختلاف کی حکومت مخالف تحریک گزشتہ چند مہینوں سے اپنے عروج پر تھی۔ پچھلے چند ہفتوں سے ملکی سیاست میں ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جس سے اپوزیشن کو حکومت پر سیاسی برتری حاصل ہوئی۔ تاہم سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی غیر متوقع شکست سے سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے اور لانگ مارچ ملتوی کیے جانے کے بعد پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی افواہیں زوروں پر ہیں۔ ایسے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا 26 مارچ کے لانگ مارچ کو ملتوی کرنے سے حکومت کو واقعی وہ دائمی فتح حاصل ہو چکی ہے جس کا وہ اعلان کر رہی ہے، اور کیا اپوزیشن اتحاد کا شیرازہ بکھرنے جا رہا ہے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان حکومتی جماعت کی سیاسی اور اخلاقی فتح ہے۔ حکومت کو ایک بڑی سیاسی مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن اب لانگ مارچ منسوخ ہونے کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کی پوری تحریک مؤخر ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی کے استعفوں کے معاملے پر اختلافات کھل کر سامنے آنے سے اپوزیشن کی ساکھ کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کا لانگ مارچ کب تک مؤخر رہے گا اور مستقبل میں اپوزیشن اتحاد کیا اقدامات اٹھاتی ہے یہ تو دیکھنا ہوگا، لیکن مجموعی طور پر اپوزیشن کو نقصان پہنچا ہے اور یہی حکومتی جماعت کی سیاسی اور اخلاقی فتح ہے۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کے مطابق لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کے اعلان سے براہ راست فائدہ حکومت کو ہی پہنچا ہے اور وقتی طور پر حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن ملک میں سیاسی درجہ حرارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات تبدیل ہوں گی اور نہ ہی ملک میں سیاسی محاذرائی کی شدت میں کمی آئے گی۔ حکومت کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی جو جارحانہ پالیسی اور جارحانہ بیانیہ ہے وہ اسی کو جاری رکھے گی اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو پارلیمان میں جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی جوں کے توں ہی رہیں گے، کیونکہ حکومتی ترجیحات میں پارلیمان کے ذریعے مسائل حل کرنا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جب تک مصالحتی سیاست شروع نہیں کرے گی، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ ایسے میں پارلیمنٹ کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ناکام رہے گی، جو کہ اس کا بنیادی کام ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن اتحاد سے باہر نکل چکی ہے۔ اپوزیشن کا لانگ مارچ بھی ہوگا اور پیپلز پارٹی شرکت بھی کرے گی، لیکن استعفوں کے معاملے پر اپوزیشن کی دیگر جماعتیں پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ ہی لانگ مارچ کریں گی۔ سینئر صحافی عارف نظامی کے خیال میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش پر پیپلز پارٹی کی جانب سے مثبت جواب کے امکانات کم ہیں۔ حکومت نے مجبور کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں پارلیمان کی بجائے سڑکوں پر آئیں، اور مستقبل میں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ حکومت پارلیمانی سیاست کو سنجیدہ لے۔ عارف نظامی کے مطابق حکومت کو کچھ امور پر اپوزیشن کا تعاون درکار ہے، لیکن پیپلز پارٹی فوری طور پر پی ڈی ایم سے نکل کر حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اپوزیشن کی جانب سے لانگ مارچ ملتوی کیے جانے کے اعلان کے بعد حکومت کی طرف سے شادیانے بجائے جا رہے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد قائم و دائم رہے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ممکن ہے کہ وقتی طور پر لانگ مارچ ملتوی ہو کر اس پر لٹکتی تلوار ہٹ جائے، مگر یہ سب کچھ وقتی ہوگا، اور وہ اس لیے کہ بہرحال پی ڈی ایم کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے متحد ہو کر سن 2023 کے انتخابات نہیں لڑے تو اس کے نتائج سن 2018 جیسے ہی نکلیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جہاں دیدہ لیڈر آصف علی زرداری نے آخر لانگ مارچ کی مخالفت کیوں کی اور اسمبلی سے مستعفی کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ عمران خان اقتدار میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں مدت پوری ہونے سے پہلے ہٹا دیا گیا اور وہ پھر میدان میں آ گئے اور اسی حالت میں انتخابات میں حصہ لیا تو وہ زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ اس لیے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو مدت پوری کرنے دی جائے۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب نواز شریف اور ان کی جماعت کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا میاں صاحب وطن واپس آئیں گے؟ جو بالکل نہیں لگتا، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر زرداری صاحب اپوزیشن سے الگ ہو جاتے ہیں اور مولانا بھی ناراض رہتے ہیں تو مریم نواز پیپلز پارٹی اور مولانا کے بغیر یہ جنگ تنہا نہیں لڑ سکتی۔ پیپلز پارٹی نے حالیہ مہینوں میں خاص طور پر سینٹ الیکشن میں بڑی مہارت سے اپنے کارڈز کھیلے ہیں۔ اب پی ڈی ایم میں فرنٹ سیٹ پر مریم نہیں بلکہ آصف زرداری بیٹھے نظر آتے ہیں، اس لیے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی کو اتنی آسانی سے اتحاد سے باہر نہیں جانے دیں گی۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف حکومت کے لیے وقتی طور پر تو خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।